ہماری نشست پہ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے من پسند لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وہ کام لیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں خدمت خلق۔ ہمارے یہاں سے سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ آتا ہے صحت کا معاملہ۔ اگر ہم سرکاری سطح پہ دیکھتے ہیں، سرکاری ہاسپٹلز کو دیکھتے ہیں یا چیریٹی ہاسپٹلز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی یا پھر رویہ مناسب نہیں ہوتا، اس طرح کی شکایتیں ہم سنتے ہیں۔ لیکن کراچی میں ایک ایسا ہسپتال ہے کہ جس کے بارے میں ہے تو چیریٹی ہاسپٹل، لیکن جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں، وہاں کا جو رویہ ہے اسٹاف کا، وہاں کے جو انتظامات ہیں، وہ بڑے سے بڑے ہسپتال کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں کراچی میں واقع انڈس ہاسپٹل کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ باری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ آپ کو بھی مبارک، اور ساری قوم کو مبارک ہو۔ باخدا یقین مانیں کہ جب بھی آپ ہماری نشست میں آتے ہیں، آپ سے رمضان ملاقات ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر، اور کچھ لوگوں کے چہرے پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نور ڈال دیتا ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے واقعی میں کہ کوئی نورانی چہرہ ہے، اور ہمیں بھی یہ سعادت ہوتی ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کیا پلاننگز ہیں خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں؟ ویسے تو پورا سال ہی آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں کیا پلاننگز ہیں انڈس ہاسپٹل کی جانب سے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ کراچی میں ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہاسپٹل کو، بالکل، اور وہ جو ہے ابھی تو ہمارا تقریباً 300 بیڈ کا ہے، 380 بیڈز ہیں، ہم اس کو 1380 بیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اس کا فیز 1 جو ہے نا کہ 500 بیڈ، ہم پوری کوشش یہ ہے کہ ہم جون میں شروع کر دیں اس کے اندر۔ انشاءاللہ، بس لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کرنا تو اللہ نے ہے، بے شک، اور اس نے ہی دلوں میں ڈالنا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ بس اللہ کے لیے تو صرف یہ ہے کن فیکون کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ تو بس ہمارا اسی طرف نظر ہے۔ باقی یہ ہے کہ لوگ چوزن ہوتے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور وہ اسی وجہ سے ضرورت نظر آ گئی تھی کہ شروع میں 150 بیڈ سے جب شروع ہوا تھا اور پھر 300 بیڈ پہ ہوا، پھر کراچی سے ہی تھا، پورے پاکستان میں الحمدللہ برانچز چل رہی ہیں، اور کوئی ماہانہ کوئی تقریباً 5 لاکھ مریض پورے نیٹ ورک میں مستفیض ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، اور رش اسی طرح بڑھ رہا ہے۔ اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو حالات ہیں اور جو معاشی حالات کی وجہ سے لوگوں کی جو کہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج وہ بھی اس علاقے ہمارے جگہ علاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو حالات آپ نے دیکھا ہے وہ ہے، اور سفید پوش لوگ بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے ہاسپٹل بنایا ہی ایسا کہ جہاں پر کسی کو یہ نہ، اور ہم اس کو خیراتی ہاسپٹل نہیں کہتے، ہم اس کو فری ہاسپٹل کہتے ہیں۔ واہ، اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اگر ہم چیریٹی ہاسپٹلس کی بات کریں تو کراچی میں اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر چیریٹی ہاسپٹل چل رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، ایک تو صفائی کا انتظام بالکل نہیں رکھا جاتا، لوگوں کو دوائیاں نہیں ملتی ہیں، سورس چل رہی ہوتی ہے، یہ تمام مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک جانب انڈس ہاسپٹل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر صفائی کی تو بہت تعریفیں ہم نے سنی ہیں، دیکھا بھی ہے۔ تو جب آپ اس ہاسپٹل کو بنیاد رکھ رہے تھے تو کیا یہ چیزیں پہلے فوکس تھیں، یا پھر یہ تھا کہ یار جتنے فنڈ ہوں گے اتنا ہی ہم کام کر سکیں گے، ادروائز تو ہم کر نہیں سکتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، بے شک، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل جو ہے نا اگر جو بھی نہیں کرتے، اور اچھے بھی ہاسپٹل ہیں ان دا لانگ رن جو ہے نا، جو آپ پیسہ آج لگاتے ہیں صفائی ستھرائی کے اوپر یا کسی انفیکشن کنٹرول کے اوپر، لانگ رن میں وہ ویسے ہی سستا پڑ جاتا ہے۔ بالکل، اگر آپ اس چیز کا خیال نہ رکھیں اور مریض جو ہے نا آپ کے پاس آئے کسی ایک مرض کے ساتھ اور 2-4 مرض اور لے کے چلے جائے تو یہ زیادتی کی بات ہے، اور آپ خود نہیں چاہیں گے۔ تو ہم نے کوالٹی کا معیار یہ رکھا کہ جو ہے نا ہم اپنا علاج یہاں کرائیں، اور یہ صرف ہمارا کوئی وہ نہیں تھا کہ جی ایک سلوگن ہے کہ جی سلوگن کیا ہوا، عملاً یہ ہوا، اور عملاً ایسے ہوا جیسے میرے میڈیکل ڈائریکٹر کے والد صاحب کی سرجری یہاں ہوئی، میری مدر ان لاء کو پیس میکر یہاں لگا، اور میرے بہت سارے جو لوگ تھے جب ان کو نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا کہ آپ کا نمبر نہیں آئے گا کیونکہ لمبی لائن ہے، تو نمبر کے حساب سے ہونا ہے، تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروایا۔ اس لیے نہیں کہ وہاں اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کیو کو جم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں پھر پرابلمز آپ کو تو آتی ہوں گی کہ ظاہر ہے آپ سے جس کی بات ہوتی ہوگی وہ کہتا ہوگی ہماری تو ڈاکٹر باری سے بات ہے، ہمارا تو کام فوراً ہو جائے گا انڈس ہاسپٹل میں، لوگ عموماً یہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر ان سے کے تعلقات خراب نہیں ہوتے کہ عموماً ہوتا ہے نا کہ یار میری تو باری صاحب سے بات ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں ڈیفینیٹلی ان سے ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنے فنڈ بھی روک دیتے ہیں،
کہ جی اچھا۔ ہاں ہے، بہت کم لوگ ہیں ایسے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اصولوں پہ کمپرومائز؟ اصولوں پہ کسی نے، میں نے ایک بات سے، ابھی میں یو کے میں تھا تو وہاں پر کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کے پاس گیا، مسجد کا ایک بڑا وہ تھا اور بنانے کے لیے، تو میں ایک صاحب کے پاس پہنچا اور بلینز آف پاؤنڈ کی بات تھی، تو اور ایک آدمی جو کہ ڈونیشن دیتے رہتے تھے، تو ان سے میں پہنچا کہ اس طرح میں مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے ایک پورا سینٹر ہے وہاں پر، تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن کریں، تو انہوں نے کچھ گنایا کہ میری یہاں کمٹمنٹ ہے، وہاں کمٹمنٹ ہے، یہاں کمٹمنٹ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، تو یہ کہہ کہ چلے آئے وہ کہتے فجر کی وقت، صبح فجر کے وقت میرے دیکھے مس کالس پڑی ہوئی تھی ان صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً میرے پاس آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو 3 ملین پاؤنڈ کا چیک لکھ کے دیا، اور کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی سب سے پہلے بڑی چیریٹی کی ہے، کیونکہ جب سے آپ یہ کہہ گئے ہیں تو میں بے چینی تھی اور میں سو نہیں سکا ہوں کہ کیا میرے اللہ کو میرا پیسہ نہیں چاہیے۔ اچھا، اور یہ بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے دل میں، بالکل کہ ظاہر ہے ایسے تو بہت لوگ اپنے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس کی نیت پتہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انڈس ہاسپٹل کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ الحمدللہ اب 17ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ 17 سال میں، 17 سال 18 سال بعد ہم اس کو مذاق میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالغ بھی ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، 18 سال پہلے، اگر 17 سال پہلے ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ بنیاد رکھنے جا رہے تھے، اس وقت کیا ذہن میں تھا کہ یہ جو میں آج پودا لگا رہا ہوں یہ کل اتنا بڑا درخت بنے گا؟ کیا تھا مائنڈ میں، کیسے آیا؟ کیونکہ ظاہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا، کچھ باہر چلے جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک سینئر ڈاکٹر ہیں، آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی اگر آپ ویسے کرتے، تو یہ انڈس ہاسپٹل کو قائم کرنے کا خیال کیسا ہے؟ دیکھیں جو 79 میں ڈار میڈیکل کالج میں داخل ہوا تھا، اس زمانے کا سول ہاسپٹل بہت ہی برے حال ہے، آج تو بہت بہتر ہے اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے، ماڈلز بن گئے ہیں، تو لوگ اس کو پھر ایک جب کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ جی جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور پھر حکومت بھی اس میں پیسے ڈال رہی ہے، تو اس وجہ سے اس وقت بہت ہی برے حالات ہوتے تھے، مطلب ایسا ہوتا تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ جانوروں کو علاج بھی نہیں ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ ہاں وہ نہیں تھا، اور پھر جب آپ ینگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جب مزری کو دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو اس وقت احساس ہوا تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا، اور میں ان 3 ڈاکٹرز کو، مطلب جو میڈیکل اسٹوڈنٹ 79 میں جو فائنل ایئر میں تھے، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن، اور وہ یہی حالات دیکھتے ہوئے کہ مریضوں کے لیے دوائیں کریں گے، بلڈ کا انتظام کریں گے، تو وہ ایک ادارہ بنا، پھر اس کے بعد تو بلڈ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے ایک پروفیشنل ڈونرز ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے، وہ اپنا بلڈ بھیجا کرتے تھے، اور وہ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ بھی بلڈ بھیجا کرتے تھے، سول ہاسپٹل کے باہر فٹ پاتھ لائن لگی ہوتے تھے، تو وہ اسٹرائک پہ گئے، اس کے بعد پھر بلڈ بینک بنایا گیا، پھر ایمرجنسی بنی، تو پھر وہ جب اس وقت ایک خواب دیکھا کہ جی جب ہم اس قابل ہوں گے تو انشاءاللہ ایک کوالٹی کیئر ہاسپٹل بنائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ تھے اور آپ لوگوں نے یہ ایک آواز اٹھائی، تو کیا اس وقت کوئی پرابلم کریٹ کی؟ کیونکہ بہت سے ایک ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ایک فنڈ کھا رہے ہوتے ہیں، ماضی میں ایسا بہت رہا ہے، اور جب کوئی بندہ صحیح کام کرنے جاتا ہے تو اس سے پرابلم بڑی ہوتی ہے، تو کیا اس ٹائم میں ہرڈلز آئی تھیں؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا وہاں پر، یہ ہے کہ اس زمانے کا اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز بھی ہوتی تھی، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا ہم ایک ڈی ایم سی اسٹوڈنٹ نان پولیٹیکل ایکٹیویٹی، چلو ان کو یہ تو سکون آ کسی گیا۔ صاحب تو وہ ہم کہ جی ہم کسی پالیٹکس میں نہیں ہیں اور ہمارا کام صرف یہ ہے، اور وہ سب اس میں حصہ ڈالا کرتے تھے، جو دیکھیں ہر ایک میں انسان کے اندر حص ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے، ٹھیک ہے ایک پالیٹکس، وہ ایک انسٹیٹیوشن سے جہاں سے پولیٹیشین ڈیولپس ہوئے، جو ہے اس کے بعد سے وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، تو وہ ایسی کوئی صورتحال آئی نہیں کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم آیا ہوگا، اور بات یہ ہے کہ خواب آپ کو بڑے دیکھنے چاہیے، تو ہم نے خواب تو بڑے ہی دیکھے، کیونکہ خواب کوئی بھی مشن جو ہے، اور میں ہمیشہ یوتھ کو یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں خواب بڑے دیکھو، کسی کے خواب اس کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے، اگر ایسا ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا ان کی زندگی میں پورا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں تھی، انہوں نے کہا ایک 63 سال کی عمر دی، اور اس میں 40 سال تو صرف 2 چیزیں اسٹیبلش کرائی کہ صادق اور امین ہیں، تو صداقت اور امانت کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بزنس کرے، چاہے چیریٹی کرے، چاہے کوئی بھی کام کرے، ٹھیک ہے نا،
تو وہ چیزیں جب ڈیولپ ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک راستہ بن جاتا ہے. دیکھیں اس وقت کتنے مسلمان تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اب پورا عربیہ مسلمان نہیں تھا لیکن آج اربوں میں مسلمان ہیں, بالکل اور ایک وقت آئے گا جب سب مسلمان ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آپ ایک راستہ بنا دیتے ہیں. کہاں تک میں نے پہنچنا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اپنی جستجو جاری رکھے گے. لیکن ایک راستہ بن گیا ہے, اس میں لوگ آتے گئیں گے. آج میں اگر کہوں کہ الحمدللہ ایک ایسی ٹیم ڈیولپ, اور یہ ساری ٹیم ورک کی وجہ سے ہوا ہے. جو Definitely. لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہنچے, ایک ایسے ہیرے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو کہ کہاں تک لے کے چلے گئے اور انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. آج میں سمجھوں ایک ادارہ بن چکا ہے, کسی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے. میں نے پچھلے 2022 میں کہ نومبر میں اپنی جو سی او کی رسپانسبلٹیز تھی وہ میں نے اپنے سکسیسر کو لے آیا ہوں. واو. تو میں ڈے ٹو ڈے سے نکل آیا ہوں, اچھا تاکہ اپنی زندگی, یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جی اپنی زندگی میں آپ یہ چھوڑ دیں کہ اب میں نہیں ہوں یہاں پر, سی او نہیں ہوں, میرے پاس ڈے ٹو ڈے میں کوئی کام نہیں ہے, میری اب دوسری رسپانسبلٹیز ہیں. اب ایک نظام بنا دیا, انشاءاللہ وہ آئے گا اور یہ چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. اور ہم اس پہ دعا بھی کریں گے آج اس نشست پہ کہ اسی طرح یہ ادارہ بھی کام کرتا رہے, اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر باری جیسے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں زیادہ دے. کیونکہ لوگ انیشیٹو لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہار مان جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو جن کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ ضرور یہاں پر کامیاب ہوتے ہیں.